السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ سب کو عاد کا مریم کی طرف سے سلام اور بہت بہت پیار۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کی ساری پریشانیاں آپ سے دور کرے، آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور آپ کو اپنے قریب لے آئے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اندھیروں سے اجالوں میں لے جائے اور آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح میریکلز ہوں، جو آپ میریکلز کی سٹوریز آپ سن کے اور جو امید آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کاش ایک دن میرے ساتھ بھی اسی طرح میریکلز ہو جائے اور میں بھی، میرے خواب بھی اسی طرح یقین میں بدل جائیں، حقیقت میں بدل جائیں، اور انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آئے گا۔ آپ نے بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے دل کا حال بانٹنا ہے، اپنے اللہ ہی کو اپنا دوست بنا کے رکھنا ہے۔ درود پاک کے ساتھ دوستی کیجئے گا، درود پاک کا سفر شروع کر دیجئے گا، کیونکہ اللہ پاک جس بندے کے دن سنوارنا چاہے، جس بندے کو اندھیروں سے اجالوں میں لے جانا چاہے، اور ایسا انسان جس کے نصیب میں تکلیفیں، پریشانیاں اس کا مقدر بن گئی ہوں، اور وہ خوشیوں کو اور اپنے ان خوابوں کو دیکھنے کے لیے ترستا ہو، جو صدیوں سے وہ دیکھنے کے لیے ترس رہا ہو، تو وہ اس کے لیے جو اچھی سے اچھی چیز ہوگی، جو یہ سب پورا کرنا چاہے اپنے خواب، اپنے خواہشوں کو، تو وہ درود پاک کی طرف آئے، درود پاک کی طرف متوجہ ہوئے اور درود پاک سے محبت کر لے، اور اللہ پاک جس بندے کے دن خوشیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جس بندے کے رخ تکلیفوں سے خوشیوں اور امیدوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو اس کو درود پاک کا سہارا دے دیتا ہے انشاءاللہ۔ آج کی جو میریکل سٹوری ہے وہ سورۃ یوسف پہ ہے۔ یہ ایک بہن کی کہانی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے امی ابو کی بہت لاڈلی تھی، میرے گھر والے مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، میں سارا دن ہنستی رہتی تھی، اپنے امی ابو اور اپنے نانیحال اور دادیحال میں میری کافی عزت ہوتی تھی، سب کزنیں میرے پیچھے بھاگتے تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور پورے گھر میں میری کافی عزت ہوتی تھی اور سارا گھر والے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور سارے گھر میں میں بہت انوکھی تھی، دادیحال میں بھی اور نانیحال میں بھی، اور کافی مست لڑکی تھی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں آتی تھی کہ کوئی ناراض ہے یا کوئی افسردہ ہے، میں اپنی ہی دنیا میں مست رہتی تھی، نہ ہی مجھے نماز وغیرہ کی اتنی پہچان تھی، اور نہ ہی میں نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے کافی دور تھی۔ تو اس طرح زندگی گزر رہی تھی، سارا دن ایک کو ہنساتی، کبھی دوسرے کو ہنساتی، اور جب میں گھر میں خاموش رہتی یا کسی دن چپ سی رہتی تھی، افسردہ سی، تو سارے گھر والے حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ آج تم کیوں خاموش ہو، آج تو مزہ ہی نہیں آ رہا، تم بول ہی نہیں رہی ہو، کیونکہ میں کافی شیطان لڑکی تھی، سب کو بس ہنساتی ہی رہتی تھی اور خود بھی ہنستی رہتی تھی۔ میری امی مجھے اکثر کہتی تھی کہ اتنا مت ہنسا کرو، ہنسنے والا ہمیشہ روتا ہے، لیکن تم اتنا زیادہ نہ ہنسا کرو، لیکن میں ہنستی رہتی تھی اور خوش رہتی تھی، کیونکہ مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی میں کسی سوچ میں پڑتی تھی۔ اسی طرح میرے ایک خالہ کا بیٹا ہے، اس نے مجھے ایک دن کال کی اور مجھ سے بولا کہ تم مجھے بہت پسند ہو اور میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے گھر اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے اس کی اس بات پہ بہت غصہ آیا اور میں بہت ناراض ہوئی، اور اس کو میں نے اتنی باتیں سنا دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس کو میں نے کہا تمہاری اتنی اوقات ہے، تم اس قابل ہو کہ تم میرے لیے رشتہ بھیجو گے، اور اپنا سٹینڈرڈ دیکھو اور میرا سٹینڈرڈ دیکھو، اپنے گھر کا ماحول دیکھو اور ہمارے گھر کا ماحول دیکھو، آپ ایک کم کوالیفیکیشن کے لوگ ہوں، ہمارے دادیحال سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مجھے میرے بابا رشتہ نہیں دیں گے، اور سارے خاندان میرا مذاق اڑائے گا کہ میری تم سے شادی ہو گئی۔ اور اسی طرح میں نے اس کو اتنی فون پہ باتیں سنائی، اتنی سنائی کہ اور پھر میں نے اس کی فون بند کر دی، لیکن مجھے تھوڑا سا بھی احساس نہیں تھا کہ میں نے اس کو اتنی باتیں سنائی ہیں، اور مجھے دکھ بھی نہیں تھا کہ میں نے اس کو باتیں سنائی، اور مجھے تو وہ بھول ہی چکا تھا کہ میں نے اس کو اتنی تکلیف دے چکی ہوں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اور جب میرا کالج ختم ہو گیا، تو جب میری یونیورسٹی کی باری آئی
تو میں نے بابا سے اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا۔ وہاں فیس کافی زیادہ تھی، لیکن بابا نے میری خواہش کو مانا، کیونکہ بابا میری کسی خواہش کو رد نہیں کرتے تھے، اور میری خواہش کے مطابق مجھے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا۔ اسی طرح جب میں اس یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا تو پھر وہاں پر مجھے ایک لڑکا ملا تھا اور اس سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا وہ میرا جان پہچان والا تھا، وہ میرے بابا کے دوست کا بیٹا تھا، جو میرے بابا اور اس کے جو دوست تھے اپنی جاب سے پہلے دونوں اکٹھے بزنس کرتے تھے، اور جب میرے بابا کی جاب لگ گئی تو انہوں نے بزنس چھوڑ دیا، اور میرے بابا کے دوست نے بھی بزنس چھوڑ دیا۔ وہ اپنی جاب کرتے تھے، میرے بابا اپنی جاب کرتے تھے۔ انہی کا بیٹا تھا جو یونیورسٹی میں مجھے ملا تھا، اور وہ مجھے بہت پسند آیا اور میں اس سے پیار کرنے لگی، اور اسی طرح ہماری دن بدن دوستی زیادہ ہوتی گئی، اور آج تک میں نے اس سے کوئی شادی کی باتیں نہیں کی اور نہ ہی اس نے مجھ سے شادی کی باتیں کی۔ بس وہ جو میری عزت کرتا تھا اور مجھ سے اخلاق اور پیار سے بات کرتا تھا، میں نے سمجھا ہوا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میں تو اس سے سچی محبت کرنے لگ گئی اور اس کے لیے خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسے دن گزرتے گئے تو اس کو میں نے بولا کہ ہمارا سیمسٹر جیسے ہی کمپلیٹ ہو تو تم اپنے گھر والوں کو میرے گھر میں بھیجو اور رشتے کے لیے، اور میرے ابو تو آپ کے لیے فوراً ہاں کر دیں گے، کیونکہ آپ تو میرے بابا کے بیسٹ فرینڈ کے بیٹے ہو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، آپ نے ایسا سوچا ہی کب ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں اپنے پھپھا کی بیٹی کے ساتھ، اور میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میری اور تمہارے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی تمہارے لیے اس طرح کی باتیں سوچی ہیں۔ تو میں جب اس کی یہ بات سنی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا کہ یہ لڑکا ہو کر کیا چیز ہے جو اس نے مجھے انکار کیا، اس نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ میں نے اس کو پرپوز کیا کہ آپ میرے لیے رشتہ بھیجو، اور اس نے مجھے ہی ریجیکٹ کر دیا اتنی آسانی سے۔ مجھے اس پہ بہت غصہ تھا اور میرا دل بہت افسردہ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بس میں جب گھر آ گئی اور بہت روئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس میرے نہ دن گزرتے تھے نہ ہی میری رات گزرتی تھی۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میں کس کو پسند کروں اور وہ مجھے ریجیکٹ کرے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، میں اپنے گھر میں بہت روتی تھی، دن رات روتی تھی۔ تو ایک دن میری کزن اور میری امی نے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ پھر میں نے کہا کہ امی سے بولا کہ میں انکل کے بیٹے کو بہت پسند کرتی تھی، جب میں نے اس کو کہا کہ آپ میرے گھر رشتہ بھیجو تو اس نے کہا کہ میں آلریڈی اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ انگیجڈ ہوں۔ تو امی نے کہا کہ اسے کہنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھتی، اس کا تو کب کا رشتہ ہو چکا ہے، اس کی تو کب کی منگنی ہو چکی ہے، تو تم نے یہ بات مجھ سے پہلے پوچھنی تھی، پھر اس کو اپنے رشتے کے لیے کہنا تھا۔ تو امی کو بھی پتہ تھا کہ اس کا تو رشتہ ہو چکا تھا، لیکن میں بہت پریشان تھی اور میرا دل بہت خفا تھا کہ مجھے انکل کے بیٹے نے کیوں ریجیکٹ کیا۔ اور پھر اسی طرح میرے دن گزرتے گئے اور میرے بہت تکلیف دہ دن تھے، اور میں دن بدن روتی گئی اور میری وہی حالت تھی ہی نہیں جو میں پہلے تھی۔ بس پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے بھی اپنے خالہ کے بیٹے کو اتنی باتیں سنائی تھی جتنی کہ اس انکل کے بیٹے نے مجھے تو کچھ سنائی ہی نہیں تھی، اس نے تو صرف مجھے ریجیکٹ کیا تھا، لیکن میں نے تو اپنے خالہ کے بیٹے کو بہت زیادہ باتیں سنائی تھی۔ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس کے آنسو کس طرح نکلے ہوں گے، اس کو میں نے کیا درد دیا ہے۔ بس پھر میرا دل بہت خفا رہتا تھا اور میں دن بدن پریشان ہوتی گئی۔ مجھے نہ دن کی سمجھ آتی تھی اور نہ ہی رات کی سمجھ آتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بس میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تو پھر امی نے مجھے کہا کہ تم کیوں اتنی پریشان ہوتی ہو، اس چیز کو اپنے دل پہ نہ لو، بس اللہ سے دعا مانگتی رہو۔ بس جب میں یونیورسٹی جاتی تو جب اس انکل کو بیٹے کو دیکھتی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، ہماری یونیورسٹی کمپلیٹ ہو گئی، اور پھر جب یونیورسٹی کمپلیٹ ہو گئی تو میں گھر آ گئی، گھر بیٹھ گئی۔ تو پھر مجھے ہمارے گھر کے ساتھ ایک ادارہ تھا جہاں پہ قرآن شریف کا ترجمہ کروایا جاتا تھا۔
کافی بڑا ادارہ تھا، تو میں نے اس ادارے میں ایڈمیشن لے لیا اور میں ریگولر اس ادارے میں جانے لگی۔ جب میں اس ادارے میں جانے لگی تو ترجمے پہ آئی، ترجمہ کرتی تھی قرآن پاک کا، اور مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ جب میں سورۃ یوسف پہ آئی اور سورۃ یوسف کا ترجمہ کیا تو میں نے کہا کہ اس میں تو ساری میری زندگی کی کہانی ہے، یہ تو سب کچھ میری زندگی پہ بنا ہے، اور میں نے سورۃ یوسف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت مجھے سورۃ یوسف سے بے انتہا محبت ہو گئی اور میں نے ریگولر روزانہ سورۃ یوسف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتی گئی سورۃ یوسف، لیکن میرے دل کو سکون نہیں تھا، کیونکہ میرے خالہ کے بیٹے کے آنسو بار بار میرے دل پہ آتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دن میں نے اپنے خالہ کے بیٹے کو کال کی اور اس سے معافی مانگی کہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے اور میں بہت شرمندہ ہوں۔ تو میرے خالہ کے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم جہاں رہو خوش رہو، اور میں تو آپ کے لیے ابھی بھی بہت دعا مانگتا ہوں۔ تو اسی طرح میں نے دوبارہ سے فون بند کر دی۔ تو میں کافی شرمندہ تھی اور بس سورۃ یوسف روزانہ ریگولر پڑھتی رہی اور دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن دوبارہ میرے اس خالہ کے بیٹے نے دوبارہ مجھے کال کی اور کہا کہ آپ مجھے معاف کر سکتی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دو، اور آج میں نے جو آپ کو کال کی ہے، ایک بار پھر میں آپ کو کال کر کے کہتا ہوں کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں، بس میرے ساتھ رشتہ کرنے میں انکار مت کرنا، میں اپنی امی لوگوں کو تمہارے گھر کیا بھیج دوں۔ اس وقت پھر تو میں نے فون بند کر دی، اس کو ہاں اور نہ کا جواب نہیں دیا اور میسج پہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم اپنی امی لوگوں کو میرے گھر بھیج دو۔ تو پھر کچھ دنوں بعد میری خالہ اور اس کی فیملی سب آ گئے میری خالہ کے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے۔ تو پھر میرے بابا نے بھی انکار نہیں کیا ان کو اور ان کو ہاں کر دی، حالانکہ وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے لوگ نہیں تھے، لیکن بابا نے سوچا بھی نہیں اور ایک ہی آواز میں ان کو ہاں اور اسی طرح ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔ الحمدللہ میری شادی بھی ہو گئی اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آج بہت خوش ہوں۔ یہ سب کچھ سورۃ یوسف کی وجہ سے ہے۔ میں تو اپنے خالہ کے بیٹے کو پسند ہی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی میں نے سوچا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی، لیکن سورۃ یوسف پڑھتے پڑھتے اللہ پاک نے میرے کزن کو محبت دے دی۔ ایک طرفہ محبت تھی لیکن اللہ پاک نے پھر بھی اس کو جتا دیا، اور میں آج اس اپنے کزن سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ جتنی محبت وہ مجھ سے کرتا ہے اس سے اب کئی زیادہ میں اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہوں۔ میرا کزن میرا ہسبینڈ بن چکا ہے اور الحمدللہ میں آج بہت خوش ہوں۔ بس اللہ پاک پہ اپنی زندگی کے فیصلے چھوڑ دو، اللہ پاک تمہارے لیے جو بھی کرے گا وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی جو سٹوری تھی میریکل آف سورۃ یوسف تھی، اور یہ بے انتہا اچھی اور پیاری سٹوری تھی۔ اللہ پاک پہ اپنی زندگی کے فیصلے چھوڑ دیں، جو آپ کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اللہ تو ہمارا رہبر ہے، اللہ تو ہمارا مالک ہے، اللہ تو ہماری ماں سے بھی 70 گنا محبت کرتا ہے۔ ہماری ماں ایک دفعہ اور ہمارا اللہ 70 مرتبہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہمیں آنسو دے سکتا ہے اور وہ کیسے ہمیں درد دے سکتا ہے۔ اپنے اللہ پہ بلیو کیجئے، انشاءاللہ آپ کا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں نیو میریکل سٹوری آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ مریم کے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور میری دعائیں بھی آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، آپ سب ماؤں کے ساتھ، آپ سب جو میرے بابا کی طرح ہیں ان سب کے ساتھ میری دعائیں آپ ہیں۔ اللہ حافظ۔